جس کو ہم کبھی کہتے ہیں ماڈرنائزیشن کہتے ہیں. چلیے اب تو پوسٹ ماڈرنائزیشن کا زمانہ, اب اور باتیں بھی ہوں گی. I'll have to interrupt you. We have to go on a commercial break. Then we'll come back after the break and discuss this further. Viewers, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ازمیہ علی شان. ازمیہ علی شان کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ہے www.azmialishan.com. اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی ہمارا گروپ ہے. ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کریں جس میں آپ کی بھرپور شرکت ہی اس تحریک کو, ازمیہ علی شان کی تحریک کو کامیاب بنائے گی. اس سلسلے میں ایک بائک ریلی منعقد کی جا رہی ہے 19, 20 اور 21 مارچ کو لاہور میں. ایک سانگ کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے جو کہ نیشنل سانگ کمپٹیشن ہے. اس کے سلسلے میں انٹریز ہم وصول کر رہے ہیں. اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز آپ کو ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے مل سکے گی. جی سجاد صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, آپ کہہ رہے تھے کہ طالبانائزیشن از اے ریئیکشن. ریئیکشن ٹو واٹ؟ ریئیکشن دیکھیں جی, قصور تو ہے جب سامراجی قوتیں آتی ہیں. جیسے میں نے خارجیوں کو کہا, ریئیکشن تو ان کا تھا کسی بات وجہ سے. اب میں اس مسئلے پہ نہیں جانا چاہتا. رد عمل تو ہے, لیکن ان کا اصل مقصد کوئی اسلام کی قوت کو نافذ کرنا نہیں تھا, بلکہ ایک ٹرائبل نظام کو, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ٹرائبلزم کو آپ اسلام سے اکویٹ نہیں کریں. یعنی یہ وہ بات یونیورسلزم. ہاں جی. اب مسئلہ کیا آ گیا؟ مسئلہ آ گیا ہمارے لیے یہ جو نیا پیراڈائم تلاش کرنا ہے نا جی, اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں اقبال نے تو کمال کر کے دکھایا تھا نا جی. انہوں نے کئی چیزوں کو, پوری مسلم ہسٹری میں ایسا آدمی آپ کو ملتا نہیں ہے جس نے اس جنکچر پہ آ کے بہت سی ایسی چیزوں کو واضح کیا جو مسلم مائنڈ میں واضح نہیں تھی. میں اس پہ ڈیٹیل پہ بھی نہیں جانا چاہتا. آج کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا, تو کوئی گروپ بن کر بیٹھ کر تھنک ٹینک یہ اپنے لیے ایک رستہ تلاش کریں, جسے میں نیا پیراڈائم کہتا ہوں. وہی رستہ ہمیں لے کر آگے بڑھ سکتا ہے جو اسلام سے دور نہیں ہوگا, جو جدید عہد کے تقاضوں کی نفی نہیں کرے گا, اور جو ہمیں ایک ریپبلک میں جینا سکھائے گا, جمہوریہ میں, کسی قبیلے میں نہیں. مگر اس میں تو دیکھیے میر صاحب لیڈرشپ آ گئی. جب یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اچھی لیڈرشپ ہے, دیر از اے لیک آف لیڈرشپ. آف کورس یہ تو پرابلم رہا ہے, چونکہ قائد اعظم کی وجہ سے پاکستان بن گیا. قائد اعظم نہ ہوتے شاید بنتا ہی نہ. اور ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنے بیمار ہیں تو آئی ووڈ ہیو پرولونگ دا ہول ڈیم تھنگ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سیاست میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے, یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ تو قائد اعظم کو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی فوتیدگی کے بعد ہمارے ہاں لیڈرشپ کا فقدان خصوصی طور پر تب بھی ہوا جب لیاقت علی خان واز اسیسینیٹڈ. پھر اس کے بعد ویکیوم کریٹ ہو گئی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی. پھر مارشل لاء کی وجہ سے بھی حالات بگڑ گئے. پھر وہ فوج آ گئی. بیکاز یو سی, اگر سکندر مرزا یا غلام محمد ٹیک اوور کر سکتے ہیں جن کا کوئی تعلق پاکستان کی تحریک کے ساتھ نہیں تھا, اور ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی اس ملک کوئی وہ آگے آ سکتے ہیں, تو پھر وائی ناٹ آرمی, تو وہ توپ والے آ گئے. اچھا, اب یہ توپ والے جب سے آئے ہیں تو وہ پھر عادت ہی ہو گئی, ہر 10 سال کے بعد کوئی نہ کچھ سیاست کی طرف سے کوتاہی ہو جاتی تھی. بلکہ جو لیڈرشپ بھی کریٹ ہوتی رہی وہ فوجی کرتے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کی کون سی لیڈرشپ اس وقت جو موجود ہے جو پاس میں تھی, جن کو جمہوری پیداوار نہیں کہہ سکتے, جو ماشاء اللہ کی پیداوار نہیں, سارے کی ساری لیڈرشپ وہی ہے جو ان کی پیداوار ہے. اچھا, اب ہم اس لیڈرشپ پر کس حد تک ریلائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں دے سکتے ہیں فیوچر میں؟ بیکاز دے آر آل ٹرائیڈ. اور ٹرسٹ فیکٹر بھی مسنگ ہے, اب لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بالکل, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مصیبت یہی ہے کہ ہماری سب سے بڑا فقدان لیڈرشپ کا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لیڈرشپ میں بھی کنفیوژن ہے. نوجوانوں میں تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. دے آر لاسٹ, دے آر ٹوٹلی نو ڈائریکشن. اور کوئی ہماری یونیورسٹیوں میں, ہماری جن جگہوں پر بھی, کم از کم جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے گفتگو کرنے کا, میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی حالت ہے جس کے متعلق بہت سارے تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک سے نکل جائیں. وہ کوشش کرتے ہیں, کبھی کو آسٹریلیا پڑھنے چلا جاتا ہے, یعنی کہ ہوپ لیسنس آ چکی کوئی کینیڈا, یعنی مطلب ہے باہر جانے کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ یہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ مستقبل کوئی نہیں ہے. سفارش چلتی ہے, پیسہ چلتا ہے,
غربت اور افلاس سسٹم کو تو ہم نے ہی چینج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کو آپ چینج اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز میں یا آپ سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کو کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے ساری کی ساری اس وقت پاکستان میں میڈیا ایک بہت جدید قسم کی فورس ہے. یہ بھی جدیدیت کے دائرے میں آتا ہے یہ میڈیا کا اتنا فروغ پا جانا. میڈیا اس وقت نہ ہوتا تو یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک تھی یہ نہ چل سکتی. 60 برس سے بھی زیادہ مدت ہو گئی ہے پاکستان کو بنے ہوئے, تو ابھی تک جوڈیشری یہاں پر ایک ویکیوم میں ہی بند رہی ہے جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں. لیکن اب جو انڈیپینڈنس دلائی گئی ہے, ٹھیک ہے وکلاء نے کی ہے کوشش, سول سوسائٹی بدل چکی ہے, پبلک اوپینین بدل گئی ہوئی ہے, میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ لوگ یہاں پر انقلابی تبدیلی فور ماڈرنٹی لا سکتے. اسی کا نام ہے عزم علی شان. بلکہ آپ یہ بتائیے کہ اس کیمپین کے سلسلے میں جو کہ عزم علی شان کیمپین ہے یہ کیسے ہوپ ڈیولپ کر سکتی ہے ینگ جنریشن میں؟ لیکن ابھی تو جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا رکن بھی ہوں, اور ابھی تو ہم نے اس کو 23 مارچ کو سٹارٹ کیا ہے 70 سال کے حوالے سے. 14 اگست تک ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور پھر اس کو پرماننٹ بنیادوں پر ایک ادارے کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ کام کیا جائے. دیکھیں ہوپ صرف جنریٹ کی جاتی ہے جی, جب ایک عزم پیدا ہو جائے پھر وہ خود اپنا رستہ تلاش کر لیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ اس وقت پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ اس بات کی کمی ہے کہ لوگ رستہ تلاش کر سکیں. صرف ایک مطلب ہم کہتے ہیں عام طور پہ ایک فکرہ بولتے ہیں کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. وہ ول کیا ہے؟ یہی عزم ہے نا جی. عزم کہتے ہیں اردو میں اس کو, ول کو عزم علی شان. یہ پولیٹیکل ول اگر آپ کی صرف یہی ہو جائے کہ ہم نے کیسے اقتدار میں پہنچنا ہے, کیسے فلاں کو کرسی سے ہٹانا ہے, کیسے اپنی جگہ پیدا کرنی ہے, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ عزم علی شان اس ارادے میں بدل جائے کہ ہم نے پاکستان کو ان خوابوں کے مطابق بنانا ہے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دیکھا تھا. امریکی بھی یہی کرتے ہیں, وہ بھی یہی سوچتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, معاف کیجیے, جی میں آپ سے عرض کروں, ہماری پارلیمنٹ میں ایک نان مسلم ممبر نے, مینو بگھارا صاحب نے مرحوم, یہ استدعا کی تھی, ریزولوشن موو کی تھی کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی تقریر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں شامل کی جائے. ہمیں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس تقریر کو شامل کر لیں, کیونکہ باوجود اس کے کہ اس میں قائد اعظم نے یہی ارشاد فرما رکھا تھا نا کہ اسٹیٹس ڈو نتھنگ, مسلمز کین فری ٹو گو ٹو ماسک, ہندوز کین گو فری ٹو دیئر ماسک, اینڈ the state has nothing to do with religion. اچھا اب حقیقت میں یہ تقریر کس اعتبار سے اسلام کے خلاف ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ہی اسلام کے خلاف ہی سمجھ لیا ہے, اور جو کہ ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور لطیفہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی مساق کہتا ہوں جو قرارداد مقاصد تھی یہ نفی تھی اس تقریر کی. اچھا وہ ایک اور ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے کہ الیکٹڈ دستوریہ نے جو چیز پاس کی وہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے گویا اس کو ختم کر. یہ ایک خام خواہ کی کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے. اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اسی کی حساب سے انٹرپریٹ کرنے لگیں بعد کی چیزوں کو بھی اور ڈاکومنٹس کو, تو کوئی چیز کسی کی, جیسے اقبال میں آپ کنٹرڈکشن نکال لیتے ہیں, ہوتی نہیں اس طرح نہیں, کیونکہ یہ ایک اجتماعی طور پہ عادت بن گئی ہے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس بوتھ آف یو. تھینک یو سو مچ ویورز. اب ہم آپ سے آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے, آپ اس سلسلے میں ضرور ہمیں بھیجتے رہیے گا. اللہ حافظ.